بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کوئی بھی محنت والا کام کرنے سے پہلے ایک دانہ انجیر کھا لیا کرے، گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ چامن کے پتے چبا لینے سے ہاتھ پاؤں کبھی بھی سن نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنا معدہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو تو سبز چائے پی لیا کریں۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ کھائیں، زیادہ گرم نہ کھائیں۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ خارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش والی جگہ پر 3 دن لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پئیں، گردے صاف ہو جائیں گے۔ زیادہ لمبی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیشہ سادہ خوراک کھاؤ، بیماریاں کم آئیں گی۔ سر پر دانے نکلنا دماغ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ روزانہ آیت الکرسی پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ میں روزانہ میٹھا ڈال کر پینے سے ہڈیاں جلدی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو منہ اور ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر زور سے پھونک مارنے سے پانی نکل جاتا ہے۔ خالی پیٹ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کریں، گیس نہیں ہوگا۔ زیادہ سونے سے موٹاپا بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو لیمو چاٹنے سے یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ شیمپو میں شہد ملا کر لگانے سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں۔ ہر 6 مہینے بعد خون عطیہ کرنے سے جسم میں نیا خون بنتا ہے، جلد اچھی ہوتی ہے، وزن نارمل رہتا ہے، ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ نہار منہ آم کا شیک پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر دانتوں پر ملنے سے دانت ہمیشہ سفید ہو جاتے ہیں۔ موٹاپا حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جائے تو گنے کا رس پینا چاہیے۔ لسی استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آم ہمیشہ دوپہر کے بعد کھائیں۔ باسی روٹی کھانے سے دانتوں کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ ناظرین، انگور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ آنکھ کا دکھنا اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ زخم کی سوجن کو دور کرنے کے لیے پیاز کو چلا کر اس میں ہلدی ملا کر لگائیں۔ چائے میں لہسن ڈال کر پینے سے چہرے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر حاملہ عورت اونٹنی کا دودھ پیتی ہے تو بچہ ہمیشہ گورا پیدا ہوتا ہے۔
اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، آرام ملے گا۔ نمک سے مالش کرنے سے جسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو ہری مرچ کھائیں، افاقہ ہو جائے گا۔ نہارمو تربوز کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ چائے میں گڑ استعمال کرنے سے شوگر نہیں ہوتی۔ سبز چائے پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو روزانہ فالسے کا جوس پئیں۔ اگر دبلی عورت موٹی ہونا چاہتی ہے تو ہفتے میں 2 بار کلیجی کھائے، ناشتے میں دودھ اور دن میں 3 کیلے کھائے۔ ناظرین، روزانہ کشمش کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہوتا ہے، شریانیں کھلتی ہیں۔ کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ اگر آپ کا واش روم گندا ہو تو بہت سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ شادی کی بندش ختم کرنے کے لیے 40 دن تک روزانہ یا لطیف اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ زیادہ دہی استعمال کرنے سے معدہ خراب نہیں ہوتا۔ شام کو چاول کھانے سے چربی تیزی سے بڑھتی ہے۔ ناشتے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے گیس کی بو پیدا نہیں ہوتی۔ اگر بے چینی یا تھکن ہو تو انار کے جوس میں لیمو ڈال کر پی لیا کریں۔ کینسر کے مرض میں پکی ہوئی انجیر مفید ہوتی ہے۔ ناظرین، ناشتے میں شلجم کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے پتھری خارج ہو جاتی ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر پینے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ ٹماٹر کا سوپ پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ جس گھر میں رکت کا مریض ہو وہاں کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ کریلے کا جوس چینی کے ساتھ پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ ادرک روزانہ کھانے والا شخص بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آلو کھانے سے وزن بڑھ جاتا ہے۔ کھیرا کھانے کے ساتھ پانی نہ پئیں۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد چائے کبھی مت پئیں۔ ناظرین، دہی گرم روٹی کے ساتھ نہ کھائیں۔ ناشتہ چھوڑنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، ہاضمہ سست پڑ جاتا ہے۔ قبض کی صورت میں پکا ہوا خربوزہ کھائیں۔ گوشت کو روسٹ کرنے کے لیے اس پر سرکہ، نمک اور تیل لگا کر رات بھر رکھ دیں۔ سیب اور انار کے مستقل استعمال سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، خون بنتا ہے اور چہرہ چمکتا ہے۔ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے لہسن بہت مفید ہے۔ سیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم جلد پھرنے لگتے ہیں۔ اگر عورت میں خون کی کمی ہو تو سرسوں کے تیل سے مالش کرے اور کھجور کھائے۔ کالے چنے اور بادام ملا کر صبح شام کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے، کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے چائے پینے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ ناظرین، آم ٹھنڈے کر کے کھائے جائیں اور بعد میں لسی پی جائیں تو اس سے دانے نہیں نکلتے۔ ہری چٹنی کا رنگ برقرار رکھنے کے لیے
اس میں سرکہ اور تیل شامل کریں۔ 4 مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بکری کا بچہ پالنے سے گھر سے بلائیں دور رہتے ہیں۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈرانے خواب نہیں آتے۔ ناظرین، اگر منہ میں چھالے ہوں تو آلو بخارے کا جوس پی لیں۔ پیٹ کی گیس نہ نکلنا دماغی کمزوری کی نشانی ہے۔ شام کو گوشت نہ کھائیں تو کینسر جیسی بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت ہو ان کے لیے بینگن مفید چیز ہے۔ تل اور دیگر تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کے درد سے آرام ملتا ہے۔ روزانہ 4 دانے بادام کھانے سے دل اور شوگر کے مسائل کم ہو جاتے ہیں۔ زیورات کے ڈبے میں چاک رکھنے سے زیور کالا نہیں ہوتا۔ مہمان کے سامنے مناسب کھانا رکھنا چاہیے۔ زیادہ رکھنا تکبر کی علامت ہوتا ہے۔ ناظرین، ناشتے میں نیم گرم دودھ اور سیب کھانے سے چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ دودھ پینے سے نیند اچھی آتی ہے۔ کچے آلو کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے، جبکہ ابلے آلو سے وزن بڑھ جاتا ہے۔ سونے سے پہلے پستہ کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ آڑو کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے، دل کے مریضوں کے لیے مفید۔ جس گھر میں شام کے وقت چراغ جلایا جائے اس گھر میں نحوست داخل نہیں ہوتی۔ بچوں کو سخت غذا کے بجائے نرم اور آسانی سے ہضم ہونے والی خوراک دیں۔ ناظرین، روزانہ صبح اٹھتے ہی مسکرا کر دن کا آغاز کریں۔ مثبت آغاز پورے دن کے مزاج پر اچھا اثر ڈالتا ہے۔ کھانے میں رنگ برنگے پھل اور سبزیاں شامل کریں، کیونکہ مختلف رنگ مختلف غذائی اجزاء کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کسی بھی کام کو کل پر مت چھوڑیں۔ چھوٹے کاموں کو وقت پر مکمل کرنا ذہنی سکون دیتا ہے۔ دن میں چند منٹ خاموشی سے بیٹھ کر اپنے خیالات کا جائزہ لینا ہمیشہ ذہنی وضاحت پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، اچھی کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں۔ روزانہ مطالعے کے لیے وقت ضرور نکالا کریں۔ دوسروں کی عزت کرنے والا خود بھی عزت پاتا ہے، اس لیے گفتگو میں شائستگی اختیار کریں۔ زیادہ نمک اور چینی کے استعمال سے پرہیز کریں۔ اعتدال ہمیشہ بہتر صحت کی بنیاد بنتا ہے۔ اگر طبیعت بوجھل محسوس ہو تو کھلی فضا میں کچھ وقت گزاریں۔ تازہ ہوا ہمیشہ ذہن کو تازگی دیتی ہے۔ روزانہ اپنے لیے ایک چھوٹا ہدف مکمل کریں اور اسے مکمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ ناظرین، دوسروں کی بات غور سے سننا بھی ایک اہم خوبی ہے۔ اس سے تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے دوران ٹی وی یا موبائل سے دور رہیں تاکہ آپ توجہ کے ساتھ کھانا کھا سکیں۔ اپنے کمرے میں مناسب روشنی اور ہوا کا انتظام رکھیں۔ یہ صحت اور مزاج دونوں پر اچھا اثر ڈالتا ہے۔ ناظرین، وقتاً فوقتاً اپنے دل کی بات اللہ سے دعا کی صورت میں کریں، دل کو سکون ملتا ہے۔ ہر روز کسی ایک شخص کی مدد کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ مدد کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ زندگی میں شکر گزاری کی عادت اپنانے سے
محرومیوں کے بجائے نعمتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ جلد بازی اکثر غلط فیصلوں کا سبب بنتے ہیں۔ اہم فیصلے سکون سے سوچ کے ساتھ کریں۔ ناظرین، گھر کے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنا تجربے اور حکمت کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ روزانہ کچھ وقت جسم کو کھینچنے والی ہلکی ورزشیں کرنے سے جسم میں لچک برقرار رہتی ہے۔ اپنی ناکامیوں کو سبق سمجھیں، کیونکہ ہر ناکامی میں ایک کامیابی کا راستہ چھپا ہوتا ہے۔ دوسروں کے سامنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، کیونکہ کردار الفاظ سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ صاف پانی کا استعمال اور صحت کا خیال بیماریوں سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ ہر روز کوئی نئی چیز سیکھنے کی کوشش کریں۔ علم میں اضافہ انسان کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں تو اس کا شکریہ ادا کریں۔ شکر گزاری تعلقات کو مضبوط کرتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے غیر ضروری فکروں کے بجائے مثبت باتوں پر توجہ دیا کریں۔ اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرنا مالی سکون کی اہم بنیاد ہے۔ بچوں کو اچھے اخلاق اور سچ بولنے کی تعلیم عملی نمونے سے دیں۔ ناظرین، جب بھی موقع ملے درخت یا پودا ضرور لگائیں۔ یہ ماحول انسانوں دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ غصے کے وقت چند لمحے جواب دینے کی بجائے رک جانا بہت سی پریشانیوں سے بچا سکتا ہے۔ جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی صحت کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ ہمیشہ نیکی کی نیت رکھیں، کیونکہ اچھے ارادے انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لاتے ہیں۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔